لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا، اس نے ہم سب کو اس کے راستے میں نکلنے کی توفیق دیا. یہ بہت بڑی موقع ہے، کیونکہ ہر آدمی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں سکون حاصل کروں، راحت حاصل کروں، عزت حاصل کروں، اور جو چاہے کروں، خواہشات کو پورا کروں. تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بچا کر ہمیں اللہ سے ہوتا دل پر چلنے سے کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. دنیا چند دن کا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کے یقین بٹھانے کے لیے اللہ نے جو ہے ان لوگوں میں سے ہم کو نکال کے اس راستے میں آنے کی توفیق دیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی جماعت تو 40 دن کی ہے. تو 40 دن میں کیا ہے، کچھ بننے کا موقع ہوتا ہے اگر بننے کی نیت ہے. اگر بننے کی نیت نہیں ہے تو 40 دن نہیں، 40 سال نہیں، 400 سال بھی بیکار ہے. اگر بننے کی نیت ہے تو ایک دن بھی کافی ہے. اگر بننے کی نیت ہے، بدلنے کی نیت ایک دن بھی کافی ہے. بدلنے کی نیت نہیں ہے، سیکھنے کی نیت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، بس پھرتے رہیں گے، پھرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شیخ کے پاس، پرانے زمانے میں شیخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان کے پاس مریدین آتے تھے اصلاح کے واسطے، جس کو خانخواہ بولتے ہیں. تو خانخواہ میں لوگ 40 دن کے واسطے آتے، 4 مہینے کے واسطے آتے، 6 مہینے کے واسطے آتے، اور اپنی اصلاح کر لیتے رہتے ہیں. وہ شیخ جو ہے ان کو کچھ وظیفے دیتے، یہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ ذکر کرو، وہ ذکر کرو، نماز ایسے پڑھو، ایسے پڑھو. ان کی اصلاح کرتے رہتے. جب ان کی اصلاح ہو جاتی پھر ان کو گھر واپس کرتے تھے. ایسا ہوتا تھا. جیسے ہم لوگ 40 دن کے واسطے آتے ہیں، 40 دن ہو گئے، پھر مرکز میں کارگزاری دیتے ہیں، پھر وہاں کچھ ہدایت دیتے ہیں، کچھ کام کرنے کے واسطے کچھ باتیں بتاتے ہیں. اب میں ایسا کام کرتے رہو، زندگی گزارتے رہو، مہینے میں ایسا، سال میں ایسا وقت لگاؤ، ایسا ایسا کچھ بولتے رہتے نا. ویسا وہ شیخ صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ پورا ان کی اصلاح ہونے کے بعد، ان کی تربیت ہونے کے بعد ان کو پھر روانہ بھی کرتے تھے، گھر کو بھیجتے تھے. کسی کے 6 مہینے ہوتے ہیں، کسی کے برس ہوتا تھا، اور کسی کے 2 برس ہوتے تھے. لوگ اپنے اصلاح کی فکر میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک شخص آئے اور حضرت سے بیعت ہوئے اور کچھ وظیفے دیے. تو چند دنوں میں اس مرید کو بول دیے کہ آپ جا سکتے، آپ اصلاح ہو گیا. تو باقی جو لوگ تھے جو برسوں سے وہاں ہے، ان اشکال کرے حضرت کہ ہم تو برسوں سے یہاں ہیں، ابھی تک ہماری اصلاح نہیں ہوئی.
اب یہ ساتھ آ کے چھن دن چھو اب اس کو بول رہا کہ ان کی اصلاح ہوگی، چلے جاؤ۔ تو حضرت جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے بعض مرتبہ بات کے ذریعے سمجھائے تو سمجھتے، بعض مرتبہ کام کے ذریعے سمجھے تو سمجھ سکتے ہیں۔ انہیں جو کہ ایگزام رکھے، کہ امتحان رکھے، اور فرمایا کہ ہر ایک کو مرغی دیے، مشہور واقعہ ہے، مرغی دیے اور بول دے کہ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے وہ جا کے اس کو ذبح کر کے لگا۔ ہر مریدین گئے، کوئی دیوار کے آڑ میں، کوئی جھاڑ کے آڑ میں، کوئی گھر میں، کوئی کمرے میں، کوئی پہاڑوں کے پیچھے، کوئی کسی آڑ کے پیچھے مرغی ذبح کر کے آگے۔ لیکن وہ مرید جس کو بولے تھے آپ جا سکتے ہیں، وہ مرغی کو ذبح نہیں کیا اور واپس لگا۔ اور شیخ پوچھے، جو پیر صاحب سے پوچھے کہ آپ اس کو کیوں ذبح نہیں کرے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اللہ کو پاتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کوئی بھی نہیں دیکھے ایسا جگہ میں کاٹنا، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں مرغی کو ذبح کرنے میں موقع نہیں ملا۔ جب جو ہے ساتھ میں بتائے تھے دیکھو آپ میں ان میں یہ فرق ہے، آپ یہاں برسوں سے ہے، آپ کے اندر وہ صفت پیدا نہیں ہوئی، اب یہ مرید جو ہے ابھی کچھ دن ہوا، ان کے اندر وہ صفت پیدا ہو گئی، لہذا ان کی اصلاح ہو جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے 40 دن کے واسطے آؤ، یا 5 مہینے بعد چلے جاؤ، یا پھر 2 مہینے بعد چلے جاؤ، اگر بدلنے کی نیت نہیں ہے، سیکھنے کی نیت نہیں ہے، کچھ بننے کی نیت نہیں ہے، پھر نکلنے کا جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی کو جو ہے فرماتے تھے کہ ابو طالب جو نبی کے چچا ہے، وقت کا نبی دعوت دے رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ چچا آپ پوری زندگی میری مدد کرے، میری خدمت کرے، مجھے سپورٹنگ میں رہے، آپ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ تو ابو طالب کے اندر طلب نہیں تھا، اور لوگوں کے، قوم کے بدنام ہونے کا یا مذاق اڑانے کا جو خدشہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور دین پر داخل نہیں ہوئے، پھر وہ دوزخی بن گئے تھے۔ اسی کو جو ہے محدثین فرماتے ہیں اگر ہمارے اندر بدلنے کی نیت نہیں ہے تو وقت کا نبی بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر بدلنے کی نیت نہیں ہے تو وقت کا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کا نبی بھی اگر اس کو بدلانا چاہے تو نہیں بدلتا، کیونکہ بدلنے کی نیت ہے نہیں، صرف مدد کرنے کا ہے۔ ابو طالب صرف سپورٹنگ کرنے کا تھا، کیونکہ ابا نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو یہ یتیم ہے، اسیر ہے بول کے، والدہ بھی نہیں ہے، تو سپورٹنگ واسطے کھڑے ہو گئے تھے۔ ویسا اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس راستے میں آئے بدلنے کے لیے، تو بدلنے کی نیت کے ساتھ جو ہے، سیکھنے کی نیت کے ساتھ کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے کچھ نیا بننا ہے، جیسا صحابیات تھے، جیسے صحابہ تھے، ویسے مجھے بدلنا ہے، وہ نیت کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں گے اور سیکھنے کے جذبے سے آگے بڑھتے رہیں گے، تو اللہ اس کو سکھاتے رہیں گے، وہ بدلتے رہے گا، اور اس کے ذریعے سے پورے قوم کو، پوری امت کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اگر صرف ہم معلومات کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس میں یہ اصول ہے، اس میں وہ اصول ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، لیکن ہمارے اندر تبدیل نہیں آتی ہے، صرف ہماری باتیں صرف زبان پر ہے اور عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے، تو اس جانکاری کو، اس علم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کی ایک عادت بن جاتی ہے بولنے کی، ہے نا، ان کو کرسی دے دو یا جو ہے بات کریں موقع مل جائے تو ابھی وہ بولتے رہتے ہیں ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ایسا، لیکن عمل دیکھے تو خالی، گھر کی حالت بھی خالی۔ تو اسی کو فرماتے ہیں ہم اس راستے میں داعی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ داعی، ان کے ساتھ، نہ داعی بنو نہ عادی بنو۔ کیا بولتے ہیں؟ نہ داعی بنو نہ عادی بنو۔ داعی بولے تو
کہ جو دائیہ ہوتے ہیں، ڈیلیوری کرنے والے عورتیں ہوتے ہیں، مردانے ہوتے ہیں ڈیلیوری کرنے والے، جب وہ حاملہ عورت آتی ہے دردہ پڑتے ہوئے تو اس وقت میں کچھ ہڑا وڑی کریں گے اور ڈیلیوری کر ڈالیں گے، اس کو دائی بولتے ہیں، حمزے کے ساتھ دائی، مردانہ دائی، عورت دائیہ بولتے ہیں۔ تو ایک دن کیا کہ ایک اجتماع آیا ہے یا جو ہے کچھ ابھی جوش وقت لگا ہے، کچھ دن کرے بعد میں ٹھنڈے ہوئے، ایسا کرے جائیں، ایسا ہمیشہ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے کہ وہ عمل جو ہمیشہ کیے جائے، چاہے مقدار میں کم ہو، مقدار میں کم ہے لیکن ہمیشہ کریں گے تو اس عمل کا اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ تو اس راستے میں کیا بننا؟ دائی نہیں بننا، دائی حمزے کے ساتھ نہیں بننا ہے، اور عادی بھی نہیں بننا ہے۔ عادی بولے تو بس بربر ٹائم نکلنا، 3 دن نکلنا، 40 دن نکلنا، 4 مہینے نکلنا، یا مسرت میں نکلنا، یا پھر بات کرنا، سب کرتے، لیکن زندگی عمل سے خالی ہے۔ نہ ان کا ایمان بنا، نہ نماز میں جان پیدا ہوئی، نہ فکر پیدا ہوا، نہ تڑپ پیدا ہوا، نہ مزاج بنی، نبوت المزاج۔ اس کو بولتے عادی، کیا ہے؟ اب عادت بن گیا، اس کو جماعت میں نکل عادت بن گیا، اور بیان کرنا، بات کرنے کا الوٹ بن گیا، عادت بن گیا۔ اب اس سے انہیں تاثر لینا نہیں ہے، وہ بات سے انہیں تاثر لینا نہیں ہے، انہوں خود عمل کرنا، ایکسپیرینس لینا نہیں، انہوں صرف بولتے ہیں، وہاں سنے یہاں سنے، سب جمع کر لیے، وہ بات اچھی، یہ بات اچھی ہے، انہوں ایسا اور ایسا بولے، میں ویسے بولنا تاکہ لوگ سنیں گے، ایسے ذہن بن گیا، اور بولتے ہیں، اس سے کوئی اثر لینا نہیں دل سے، اور پریکٹیکلی عمل میں لانا نہیں ہے، تو یہ ایسا عادی بھی نہیں بننا ہے، ایسا عادی بھی نہیں بننا۔ ہاں، اس لیے کیا کرنا ہے؟ داعی بننا ہے۔ داعی بننا بولے تو یعنی دعوت دیتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے، دعوت دیتے ہوئے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود عمل بھی کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے اس راستے میں نکلنے کے بعد ہمیں جو باتیں سنتے ہیں یا جو باتیں بولتے ہیں یا جو باتیں ہمارے دماغ میں آتے ہیں، اس پر جو ہے ابھی سے عمل شروع کرنا ہے۔ معاشرہ مسترات بھی شروع کرے ہوں گے، جیسے تہجد پڑھنا ہے، مرد حضرت بھی شروع کریں گے، جیسے تہجد پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور امت کے واسطے رونا ہے، ان کا نام لے کر دعا کرنا ہے، پھر بعد میں مشورہ، ملاقاتیں اور اشراق وغیرہ جتنے بھی تعلیم اور چاشت اور ایسے ہی سنت نفلے، پھر ایسے ہی جو ہے تسبیحات، ایسے پھر بعد مغرب بعد عوامین، اور ایسے ہی رات کے نوافل اور تعلیم وغیرہ جتنے بھی عمل ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو باتیں سن رہے، جو باتیں بول رہے ہیں، اس کے مطابق ہمارے یہاں عملی مشق ہو جائے، عملی مشق ہو جائے، اور پھر گھر جانے کے بعد انہی کو پریکٹیکلی پھر وہاں بھی کرنے والے بن جائے، تاکہ علم کے مطابق ہمارا عمل بن جائے، جو جانکاری ہماری ہے اس کے مطابق ہماری عمل بن جائے۔ اور جانکاری ہے، علم ہے، عمل بھی ہے تو فائدہ ہوتا ہے، صرف جانتے ہیں، بولتے ہیں، عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی موٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسا کہ کوئی آدمی بریانی کھایا، پلو کھایا، پیٹ بھر کھائے، اور ہوا ہضم ہوا نہیں، کیا ہے؟ ہضم ہوا نہیں ہو، مطلب اس بریانی سے پلو سے کوئی فائدہ ہے؟ زہر بن گیا، کھٹے ڈھکار آتے ہیں، پیٹ پورا ٹائٹ ہو گیا، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ بریانی مزے مزے سے کھایا، پلو مزے مزے سے کھائے، گوشت کھائے، ہضم ہوا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جانکاری علم ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے پلو کو کوئی فائدہ نہیں، آدمی کو الٹا نقصان دیتا ہے، آدمی پریشان کرتا ہے۔ ویسا وہ علم اور جانکاری سے اگر عمل نہیں ہے تو وہ علم جانکاری آدمی کو ابھی نقصان پہنچاتا ہے۔
ابھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ ایسا یقین بنے، ایسا ایمان بنے، بس اللہ سے ہوتا، نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اس پورے دنیا میں اگر میں کسی کے بات ماننا ہے، وہ سب سے پہلے میرا اللہ ہے، اس کے بعد میرے رسول ہے، اس کے بعد میرے ماں باپ ہیں، مردوں کے واسطے یہ ترتیب ہے نا، مردوں کے واسطے یہ ترتیب ہے۔ فرسٹ کس کی بات ماننا ہے؟ اللہ، بعد میں رسول، بعد میں کس کی؟ ماں باپ کی بات ماننا ہے مردوں کے واسطے۔ اچھا، عورتوں کے واسطے کیا حکم ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ رسول کے بعد میں ماں باپ ہے، خاوند، ہاں خاوند، شوہر، کس کی بات ماننا ہے؟ ہاں، شوہر کی بات ماننا ہے، ماں باپ کی بات بعد میں ماننا ہے۔ عورت کے واسطے یہ حکم ہے کہ پہلے اللہ رسول، پھر بعد میں شوہر کی بات ماننا، جو خاوند ہے ان کی بات ماننا ہے عورتوں کے واسطے۔ اور مردوں کے واسطے کیا ہے؟ اللہ رسول، پھر بعد میں ماں باپ، پھر بعد میں ماں باپ، مردوں کے واسطے۔ عورتوں کے واسطے کیا ہے؟ شوہر، عورتوں کے واسطے شوہر۔ تو مرد حضرات یہ چاہے کہ بیوی کی محبت میں پڑھ کر ماں باپ کو ستایا جائے، بیوی کی محبت میں پڑھ کو ماں باپ کو ستایا جائے، ماں باپ پر ظلم نہیں کرنا، ماں باپ کے نافرمان نہیں کرنا، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا، ان کی بد دعا نہیں لینا۔ مرد حضرات اس راستے میں نکلنے کے بعد یہ تبدیلی آنا ہے۔ جیسے کہ آپ سنیے ہوں گے، ایک صحابی ہے تو انہوں آخری حالت میں رہتے ہیں، سکرات میں رہتے ہیں، اور صحابہ کرام آئے، ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں، وجہ معلوم کر لیتے، پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی سے ان کی والدہ ناراض ہے، ان کی والدہ ناراض ہے۔ اس کے تفصیل علماء بتاتے ہیں کہ اس لیے ناراض ہے کہ بیٹا جو ہے ماں سے بھی زیادہ بیوی کی بات سنتا تھا۔ بیٹا کیا کرتا تھا؟ ماں باپ سے زیادہ بیوی بات سنتا تھا، اور جو لاتے تھے وہ بیوی کو دیتا تھا، ماں کو محروم کرتا تھا۔ سمجھو الگ ہو گیا، سمجھو، یا الگ ہو گیا، یا پھر گھر میں رہتے ہوئے ماں کا خیال نہیں کرتے ہیں، بیوی کا خیال کرتے ہیں، گچو پوٹل لا کر بیوی کو دیتے ہیں، یا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں ہے۔ تو جس کی اس گناہ کی نحوست سے صحابی ہونے کے باوجود ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، پھر ماں جو ہے پھر معاف کرتی ہے۔ تفصیل واقعہ ہے، ماں معاف کرنا تھا، ادھر بچے کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے محدث ہے، ان کا نام امام نووی، بخاری شریف بڑی کتاب ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تشریح بیان کرنے والے بہت بڑے محدث ہے۔ انہوں جب چھوٹے سے بچے تھے، ماں جو ہے پانی طلب کیا، ماں جو ہے پانی مانگی، اور وہ پانی لے کو گئے، دیر ہو گیا تھا تو ماں سو گئے، آرام کرے، تو بچہ جو ہے اپنی والدہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور پوری رات جو ہے پانی کا برتن لے کر کھڑے ہو گئے تھے امام نووی، چھوٹے سے بچے تھے۔ جب صبح ہوئی، نماز کے واسطے بیدار ہوئی والدہ، تو بیٹا دیکھ کر حیران ہوئی، وجہ پوچھے، وجہ بتائے، تو ماں جو دعا کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ میرے بیٹے کو قبول کر لے اور عالم دین بنا۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ بہت زبردست عالم دین بنتے، بہت بڑے محدث بنتے ہیں، اور مسلم شریف جو کتاب ہے اس کی شرح لکھتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ آپ کو معلوم ہے، 3 لوگوں کا جو غار میں چلے جانا، وہ مشہور واقعہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مردوں کے واسطے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو جب میاں اور بیوی اور ماں باپ کا باری آتی ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ مرد حضرات ماں باپ کو ترجیح دیتے ہوئے بیوی کو بھی سنبھالتے رہنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالتے رہنا، لیکن ماں باپ کا زیادہ حق ادا کرنے والے بنے، ماں باپ کا زیادہ حق ادا کرنے والے بنے۔
اور ادھر جو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے سے بھی زیادہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر کہتے ہیں کہ ہمارا اماں کو یہ دیتا ہوں، ابا کو یہ دیتا ہوں، تو بیوی خاموش رہے، نہ کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے نہیں اور بچے کہہ دیتے نہیں، ایسا جو الٹا بات نہ کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں مسئلہ بھی ہے، اگر چولہے کو ہانڈی ہے، کھانا کوئی انسان پک رہا ہے اور شوہر آواز دیتے ہیں تو اس کو چھوڑ ڈال کے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر کی بات ماننا ہے۔ کھانا جل جاتا اور جو ہے نہیں تو سالن داغ لگ جاتا، خراب ہو جاتا، ایسا اندیشہ بھی ہے، لیکن شوہر بلاتے ہیں تو فوراً اس کو چھوڑ ڈالنا ہے اور شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی بات ماننا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے نفل روزہ بھی رکھنا ہے، نفل روزہ بھی رکھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اپنے ابا سے پوچھنا، امی سے پوچھنا، شوہر سے پوچھنا۔ اگر شوہر اجازت دے تو نفل روزہ رکھنا، ورنہ نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اب روایتوں میں دیکھیں گے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں تھے، بیمار کی حالت میں تھے، مرض وفات میں تھے، تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہم عائشہ کے گھر پہ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بازو میں پیالہ ہوتا تھا پانی کا، جب ہوش آتا تھا تو اس میں سے ہاتھ ڈبا کے اپنے چہرے پر چھڑک لیتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب نماز پڑھانا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، پورے صحابہ انتظار میں تھے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے طاقت نہیں، اٹھنے کے لیے طاقت نہیں ہمارے نبی کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم عائشہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ کیا بولے؟ ابو بکر یعنی ان کے ابا نا سسرا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ امامت کرائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بول دیے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رقت قلب والے ہیں، ان کا دل بہت نرم ہے، وہ امامت کریں گے تو ان کی آواز دور تک نہیں جائے گی، ان کی آواز دور تک نہیں جائے گی، کیونکہ ان کا دل نرم ہے۔ جب دل نرم ہے تو آواز زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ عمر سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ عمر سے کیوں نہیں کہتے؟ تو نبی خاموش ہو جاتے۔ پھر بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک بولتے، تمہیں بھی ایک بات بولا ہوگا کہ آپ ابو بکر کو کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر تو رقت قلب والے ہیں، نرم دل والے ہیں، آپ عمر کو جو ہے آگے بڑھاؤ امامت کے واسطے، عمر سے کہہ دو بول کے حفصہ رضی اللہ عنہ کو بولتے، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں کہ آپ ابو بکر کو کیوں آگے بڑھاتے، عمر کو جو میرا باپ ہے ان کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ دوبارہ یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بہت کمزوری کی حالت میں رہتے ہیں اور بہت بے ہوشی کی حالت میں رہتے، اس وقت فرمایا تو آپ ایسے ہیں کہ یوسف کی ساتھی عورتوں کی طرح ہو۔ کیا بولتے ہیں؟ یوسف زلیخا واقعہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یوسف کے ساتھی عورتوں کی طرح ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا جملے کا واقعہ مشہور ہے کہ زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئے، وہ دروازہ بند کرتے سب، بعد میں اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دروازہ کھول ڈالتے، وہ بری ہو جاتے۔ لیکن باہر چرچا کیا ہوتا ہے کہ زلیخا ارے بادشاہ کی بیوی اپنے گھر میں ایک نوکر جس کو بچہ پالتے ہیں اس پر جو فریفتہ ہو گئی، اس پر عاشقہ ہو گئی، ایسا کیسا کام کر دی، تو باہر عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ وہ چرچا ہونے کے بعد کیا ہوا کہ ان کو معلوم ہو گیا باہر میرے بارے میں برا چرچا ہوتا ہے،
میں جو ہے ایک بچے پر عاشق ہوا کو عورتیں کر لیتے ہیں، میری بے عزتی ہو گئی، تو سمجھ کو کیا کرتے گا تو اپنی صفائی کے لیے کہ میں پاک دامن ہوں، میں اچھی عورت ہوں کو اپنی صفائی کے لیے کیا کرتے گا تو باہر کے جو عورتیں، جو بڑی بڑی عورتیں ہوتے ہیں نا مشہور، ان کو جو ہے کھانے کی دعوت دی کہ آپ آ جاؤ ہمارے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے۔ بظاہر کیا ان کی عزت کو بڑھانا ہے، یعنی مطلب جو بلائے ان کی عزت کے واسطے بلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے زلیخا کے دل میں کہ میں اس گناہ سے بری ہوں، میں جو کام کری وہ مجبوری سے کری، میں کیا بھی وہ ایسا عورت نہیں ہے۔ تو ان کو بتانے کے بعد جب ان کو بٹھائے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے کوئی پھل دیے اور چاقو بھی دیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتے ہیں ان کے سامنے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے عورتوں کے سامنے سے گزرے تو یوسف کو دیکھتے ہوئے انہوں کیا کرے، اپنے جو پھل جو کاٹنے واسطے دیے تو جو چاقو یا چھری ہے وہ کاٹتے کاٹتے تو ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، خون بھی جاری ہو گیا تھا۔ ان سارے عورتوں کے وہ پھل کٹ جا کو ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے اور خون بھی جاری ہو گیا تھا، خون ٹپک رہا تھا، ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا ہاتھ کٹے تو بھی گیا، اور واقع قرآن شریف میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ زلیخا ان عورتوں کو سمجھاتی ہے، دیکھو تمہیں خالی ایک مرتبہ دیکھو تمہاری یہ حالت ہے، میں اس کو بچپن سے دیکھتی ہوں، میری حالت کیا ہونا۔ تو اپنے پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے ان عورتوں کو کھانے کی دعوت کو ان کی عزت کے واسطے بلا کر ان کو سمجھانے واسطے ایک پلان بنائے تھے۔ ویسا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بولتے ہیں کہ آپ بظاہر یوں کہتے ہیں کہ میرے باپ رقت قلب ہے، کمزور آدمی ہے، لیکن عائشہ کے دل میں کیا تھا معلوم، اگر میرے باپ امامت کے واسطے آ گئے اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر جاتے، لوگ یوں کہیں گے کہ ابو بکر نماز پڑھانے کے واسطے آئے اور نبی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ بات میرے ابا پر آتا، وہ آئے جانی اپنے ابا کا خیال کرتے ہوئے اپنے شوہر کی بات جو ہے ایسے ٹال دیا تھا۔ سمجھا گیا روایتوں میں، اور ایک بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو لہذا مسرات کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو زیادہ ترجیح دے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، کہ عورتوں کی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور ان کی نقش قدم پر چلے، اور وہ غصہ بھی کرتے ہیں تو خاموش رہے۔ اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورت پر غصہ نہ کرے اور ہاتھ نہ لگائے، اگر ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں، داغ دبا نہ ہو، واترا نہ پڑے، جس کو بولتے ہیں۔ شوہر کے بارے میں یہ حکم ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی بالی تھی، شاید دوسرے سو کو ان کے گھر سے نبی کا پسندیدہ سالن ایک باندے لے کر آتے، مٹی کے برتن میں، اور یہ بولتے کہ آپ کے لیے فلاں بیوی یہ سالن بنا کر دیے۔ تو اب عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہ تھے، جب سن لیے غصہ آ گیا، میرے گھر پہ میرے باری کا دن دوسرے گھر سے سالن آنا کیا؟ کو نبی بیٹھے ہوئے تھے، وہ باندے سے وہ پیالہ کو لیے جس پہ سالن تھا، نیچے پٹک کو مار دیے، اور جس کی وجہ سے پورا برتن ٹوٹ گیا، سالن نیچے گر گیا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، ہم عائشہ کو بیوی کچھ نہیں بولے، اور گھر پہ گئے اور ایک برتن لے کے آئے مٹی کا، اور اس میں سالن اٹھا کر نبی خود اٹھا کر اس برتن میں ڈال دیے، اور باندے سے کہہ دیے کہ تم اس کو واپس لے جاؤ، اور یہ کہہ دو کہ تمہارا اماں کو غصہ آ گیا، اس کو واپس لے جاؤ۔ مردوں کی حکم ہے کہ عورتوں کو ستائے نہ اور ان کو مارنا نہیں ہے، ان پر غصہ نہیں کرنا ہے، اور عورتوں کی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے خیالات سے بھی زیادہ، اپنے سوچ سے بھی زیادہ، اپنے خواہشات سے زیادہ اللہ رسول کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اگر یہ ہمارے سمجھ میں آ گئے شریعت، پھر انشاءاللہ ہمارے گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے بچوں میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے جو دوست احباب کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں ساس بہو میں اور فلاں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں،
یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اطاعت، دیکھو اس راستے میں امیر کی اطاعت ہوتی ہے، ذمہ دار کی اطاعت ہوتی ہے، ویسا ہمارے ذہن میں یہ بات آنا ہے کہ میرے زندگی کے حساب سے عورتوں کے پاس یہ سوچنا ہے کہ میرا سب سے زیادہ ماننے کا حق سب سے پہلے اللہ کو ہے، پھر بعد میں نبی کو ہے، اس کے بعد میرے شوہر کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے۔ اور مرد حضرت کو یہ ذہن میں آ جائے اس راستے کی برکت سے سب سے زیادہ میں حق ادا کروں اللہ کا، بعد میں رسول کا، اس کے بعد کیا ہے میرے ماں باپ کا، پھر بعد میں بیوی کا۔ آپ فضل عمل میں پڑھے ہوں گے یہ حدیث، اگر ماں باپ بول دے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ ڈال، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا جی؟ ہاں؟ اگر ماں باپ بول دے بیوی کو چھوڑ ڈال، بیوی کو طلاق دے ڈال، تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ ڈالنا ہے۔ 10 نصیحت ہے نا صحابی کے، اس میں ایک نصیحت کیا ہے؟ اگر ماں باپ بول دیے اپنے بچے کو تیرے بیوی اچھی نہیں ہے چھوڑ ڈال، بولے تو ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ اب محدث تشریح کرتے ہیں، ہاں اگر بیوی کی غلطی ہے واقعی، اگر بیوی کی غلطی ہے واقعی، حقیقت میں بیوی کی غلطی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں، تب جو ہے، اور ماں باپ دیندار بھی ہونا ہے، ماں باپ دیندار بھی ہونا ہے، اور غلطی بھی بیوی کی رہنا ہے، غلطی بھی بیوی کی رہنا ہے، اور ماں باپ دیندار بھی ہو اور بچے کے خیر چاہتے ہیں، تب جو ہے اس بچے کو چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے۔ اگر بیوی کی غلطی نہیں ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں، بیوی کی بھی غلطی نہیں ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ ڈال، تب اطاعت جائز نہیں ہے، اطاعت کرنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس راستے میں آنے کے بعد تو ایمان سیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا معاشرت بھی سیکھنا ہے، اپنے اخلاق کو سیکھنا ہے، اور ہمیں گھر میں زندگی کیسا گزارنا ہے، اصل کیا فرق پڑ رہا ہے، اور میرے شوہر کیا چاہتے ہیں، اور میرے ماں باپ کیا چاہتے ہیں میرے سے، یہ سب جو ہے جیسا اللہ میرے سے اس وقت میں کیا چاہتے ہیں، نبی کیا چاہتے ہیں، جیسا ہم نبی کے طریقے پر آگے اللہ حکم کو پورا کر رہے ہیں، ویسا ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے، اور عورتیں کہ اپنے اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محنت کریں گے تو اس محنت کا فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب اسی کو بولتے ہیں نا، مطلب ہمیں بدلتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس کام کو کرتے رہیں گے تو کرنے والوں کو فائدہ ہوتا، اور اس وجہ دوسروں کو فائدہ ہوتا۔ اگر صرف جو دوسروں کو بولتے ہیں اور گھر میں بیوی پر جو ہے چیختے چلاتے بیوی کو مارتے ہیں، یا بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے اور بے پردہ باہر گھوم رہی ہے، یا جو ہے بغیر بولے کہ اپنے ماں باپ گھر چلے جاتی ہے، شریعت میں یہ بھی ہے کہ شوہر کو بولے نہ سرکا اپنے ماں باپ گھر بھی نہیں جا سکتے، ماں باپ گھر کو بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اتنا بھی حکم ہے عورت کو 70 کلومیٹر 77 کلومیٹر جو ہے اگر سفر کرنا بھی ہے، ساتھ محرم ہونا ہے، کوئی مرد ہونا، محرم ہونا، جیسے نکاح جائز نہیں ہے۔ مطلب اگر شوہر ہے تو ٹھیک ہے، شوہر کے علاوہ کوئی ہے تو جس سے نکاح جائز رہی ہے، محرم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس کے مطلب ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو وہ سفر نہیں کر سکتی ہے۔ اگر حج کو بھی جانا ہے شریعت کے حساب سے، اگر عمرے کو بھی جانا ہے، تنہا عورت نہیں جا سکتی، چاہے بوڑھی عورت ہے، چاہے بوڑھی عورت ہے۔ لیکن اب جو ہے گورنمنٹ سے کیا رول آیا سعودی عرب سے، اگر عمر جو ہے 55 سال ہے، اسے کوئی مرد نہیں ہے، اگر وہ آنا چاہتے حج کے واسطے آ سکتی ہے، کو حکومت سے آیا ہے۔ لیکن دارالعلوم کو فتویٰ اس کے بارے میں یہ بتائے بھائی، وہ اپنے حساب سے بتائے، حکومت کے حساب سے بتائے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ ہے اگر 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے تو محرم ہونا ہے، چاہے بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو، بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ذات کے بغیر باہر نہ جائے۔ جب اپنے شوہر کی ذات کے بغیر روزہ نہیں رہ سکتے ہیں اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر باہر جانے کی اجازت کہاں ہوتی ہے؟ اور جب اپنے گھر پہ رہتے ہیں شوہروں کو چاہیے اپنے نظروں کو نیچے رکھے، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے۔ اگر مرد حضرات غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہلکا ہلکا وہ فتنہ، وہ خرابی گھر پہ بھی آئے گا، اور غلطی بظاہر اس کی معلوم ہوتی ہے، لیکن غلطی ہماری ہوتی، مردوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عالم سے بول رہے تھے کہ مرد حضرات باہر کی عورتوں کو غور غور کر دیکھتے ہیں
اور یہ سمجھتے کہ میرے بیوی پاک دامن رہے، میری بات ماننا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو گناہ تم کرتے ہیں اس کا اثر تمہارے گھر والوں پر ہو، تمہارے بچوں پر ہوگا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک باپ آئے اور کہتے حضرت میرے بیٹا میری بات نہیں مانتا، بات نہیں مانتا۔ اللہ فرمائے پہلے تم بتاؤ تم اللہ رسول کتنی بات مانتے؟ تم اللہ رسول بات نہیں مانتے تو اولاد تمہاری بات نہیں مانتے۔ سمجھا نہیں؟ اور اس لیے کیا ہے، جب کوئی باہر جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، تو برقعے کے ساتھ پردے سے جانے کی کوشش کرنا۔ اگر ہمارا لباس یا ہمارا بال، ہمارا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھتا ہے، کوئی غیر مرد دیکھتا ہے، تو ایک تو جو ہے بناؤ سنگار کرنے کا گناہ بھی ہوگا کہ کیونکہ ریا میں شامل ہے، اور ریاکار جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک تو ریا کا گناہ ملے گا، اور دوسرا جو ہے اس کا بال، اس کا جسم یا اس کے کپڑے دوسرے مرد حضرت دیکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگی۔ تو لہذا ہمیں اس راستے میں آنے کے بعد ہلکا ہلکا ہماری جو پرانی زندگی اس کو چھوڑ ڈالنا ہے۔ جو باتیں سن رہے ہیں، صحابیت کے واقعے سنتے ہیں، صحابہ کے واقعہ سنتے ہیں، تکلیف آئے تو نماز پڑھتے ہیں، تکلیف آیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکلیف آیا صدقہ کرتے ہیں، تکلیف آیا اس سمجھ سے اللہ کی طرف سے آیا، خوشی اللہ کی طرف سے آیا، اور جو بھی ہو اچھے عمل کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، اور برے عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے، اور ہمارے حیثیت میں جتنا ہمارے پاس ہے اس کو اللہ رسم خرچ کرتے رہنا۔ یہ سارے باتیں جو سنتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے سے ہمارے کو وہ بولنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بس اسی کو حاصل کرنے کے واسطے ہم نکلتے رہنا ہے اور دوسروں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہاف کروں۔